جان و خرد کزو برتر اندیش بر مگذرد. طلباء عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم. ابھی تک آپ یزد یونیورسٹی سے تشریف لائے پروفیسر محمد کاظم کہلوئی کے لیکچر سے مستفید ہو رہے تھے. کل بھی ان کا لیکچر ہوا تھا اور آج بھی ان کا لیکچر تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر ہم لوگوں کے ہاتھ، یعنی ہم لوگوں سے مراد شعبہ فارسی کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم لوگوں کے ہاتھ تنگ نہ ہوتے تو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو برابر ایرانی اساتذہ سے استفادے کا موقع حاصل ہو. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ شعبے کے پاس کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے، یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ایسی مالی معاونت نہیں ممکن ہے. پہلے گزشتہ سالوں میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ کوئی وزٹنگ پروفیسر یہاں بھی موجود رہے، جیسے دہلی کی مختلف یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی گفتگو. بہرحال ایک یہ موقع حکومت ہند کی وزارت تعلیم نے فراہم کیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ آپ کو ایرانی اساتذہ کے روبرو کریں تاکہ آپ زبان کے نشیب و فراز کو، جدید تحقیقات کو سمجھ سکیں اور سن سکیں. مجھے امید ہے کہ یقیناً پروفیسر کاظم کہلوئی کے یہ لیکچرز آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند ہو رہے ہوں گے. اور چونکہ آپ ہمارے زیادہ تر ہمارے یہاں موجود لوگ جو ہیں وہ ہمارے شاگرد ہیں، اس لیے میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کاظم کہلوئی صاحب کے لیکچر میں دلچسپی سے شریک ہوں اور جو چیز آپ کو نئی لگے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے. اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو شعبے کے اساتذہ سے پوچھ لیجیے. اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو ایک آپ کی ملاقات کرا دیں گے کاظم کہلوئی صاحب سے اور اس میں وہ وضاحت ہو جائے گی. اس کو آپ کے لیے بیان کر دیا جائے گا اردو میں یا انگریزی میں، تاکہ آپ لوگوں کی جو اشکال ہے وہ دور ہو جائے گا. بہرحال یہ گیان کے اس کورس کے آج کی دوسری نشست، دوسری کلاس میں مجھے آپ سے خطاب کرنا ہے اور میرے آج کے لیکچر کا عنوان دیا گیا ہے خلجیوں کے دور میں فارسی زبان و ادبیات، اہم نثری کارناموں کے حوالے سے. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں فارسی کا وجود کب ہوا. کل کی بھی نشست میں، ابتدائی نشست میں ضمنی طور پر یہ گفتگو ہوئی تھی اور پروفیسر مظہر آصف صاحب نے یا پروفیسر کاظم کہلوئی نے اپنے خطاب میں یہ بتایا تھا کہ صاحب بہت سے ادب کے اصناف میں ہندوستان کو اولیت حاصل ہے، جیسے تذکرہ نویسی ہے، تصوف کے موضوع پر کے اصول و مبانی پر
تدوین کردہ کتاب ہے، کشف الحجوب سے آپ واقف ہیں، لباب الالباب سے آپ واقف ہیں، سب سے پہلا صرف و نحو یعنی گرامر جو ہے وہ بھی ہندوستان میں لکھی گئی۔ تو اس طرح مختلف اصناف ایسے ہیں جن کی ابتدا کا صحرا ہندوستان کے سر بنتا ہے۔ جب محمد غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو پرتھوی راج چوہان کا زمانہ تھا، غالباً تیسری یا چوتھی جنگ ترائی میں محمد غوری کو پرتھوی راج چوہان پہ فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد محمد غوری نے لاہور کو دارالخلافہ بنایا اور وہاں اپنے نائب کی حیثیت سے قطب الدین ایبک کو مقرر کیا۔ تو گویا ہندوستان کی اس پہلی غیر ملکی سلطنت میں قطب الدین ایبک کو سب سے پہلے، اس نے اس وقت تک سلطان کا لقب اختیار نہیں کیا تھا، قطب الدین ایبک توڑ تھا، محمد غوری کا غلام تھا اور اس کا داماد بھی تھا، اسی لیے اس سلطنت کو غلام سلطنت کہتے ہیں یا دہلی سلطنت کہتے ہیں۔ جب محمد غوری کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے، بغداد میں جو خلیفہ موجود تھا، اس نے قطب الدین ایبک کو سلطان کے لقب سے سرفراز کیا اور اس نے گویا سلطان کا لقب اختیار کیا۔ پہلے تو وہ محمد غوری کے ماتحت کام کر رہا تھا ہندوستان کی حکومت کا، لیکن محمد غوری کے انتقال کے بعد سلطان قطب الدین ایبک نے آزادانہ اور خود مختارانہ طور پر حکومت کا سلسلہ قائم کیا اور وہیں سے سلسلہ غلامان یا سلطنت پیریڈ شروع ہوتا ہے۔ سلطنت پیریڈ مختلف بادشاہ ہوتے رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جلال الدین خلجی جو سپہ سالار تھا، اپنے سے قبل کے بادشاہ کی فوج کا، وہ بادشاہ جو کہ کمزور تھا، بلبن کا جو بیٹا تھا، تو گویا اس کو لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو جلال الدین خلجی نے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ یہ ہے 1290 کے بعد۔ 1290 میں جلال الدین خلجی نے دہلی میں گویا جس کا نام اس وقت کلو گھڑی تھا، وہاں اپنی سلطنت کا اعلان کیا، اور جلال الدین خلجی نے اپنے بھتیجے علاء الدین خلجی کو کڑا کا نام سنا ہے نا، الہ آباد کے علاقے میں ہے، تو کڑا اور مانی پور دو جگہیں ہیں، تو کڑا کا گورنر مقرر کیا۔ 90 سے یعنی 1290 سے لے کر کے 1296 تک جلال الدین خلجی نے حکومت کی۔ 1296 میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مہمات ہوتی تھیں وہ بادشاہ کی طرف سے تفویض ہوتی تھی، اور جو امیر ہوتا تھا وہ اس مہم پہ جاتا تھا اور وہاں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتا اور واپس آتا تھا بادشاہ کی اجازت سے۔ لیکن ملک کافور وغیرہ جو امراء تھے، ان کے مشورے سے 1295-96 میں علاء الدین خلجی نے دیوگیر کی مہم بغیر بادشاہ کی اجازت کے شروع کی اور فتح یاب ہو کر کے کثیر مال و دولت کے ساتھ
الہ آباد لوٹ کے آیا، کڑا واپس آیا۔ ادھر لوگوں نے کلو گھڑی یعنی دہلی میں جلال الدین خلجی کے کان بھرے کہ صاحب علاء الدین نے اس طرح خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 1316 عیسوی میں جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا، لیکن وہ کمزور بادشاہ تھا اور ویسے حکومت نہیں کر سکا جیسے علاء الدین نے جس کی مثال پیش کی تھی، تو اس کی حکومت زیادہ دن نہیں چل سکی اور 4 سال میں یعنی 1320 عیسوی میں خلجیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ تغلق جو تھے وہ خلجیوں کے سپہ سالار تھے، امیر تھے۔ تو جب قطب الدین مبارک شاہ کی سلطنت کا سلسلہ ختم ہوا تو سب سے پہلے محمد بن تغلق نے، اس سے پہلے غیاث الدین تغلق نے گویا تخت سلطنت سنبھالا اور وہاں سے تغلق ڈائنسٹی کی شروعات ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ تو مطلب ایک سیاسی پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ خلجیوں کی 1290 سے لے کر کے 1320 یعنی 30 سال کی مدت میں جو فارسی ادبیات میں ترقی اور پیش رفت ہوئی اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ عرض کرتا ہوں، خلجی خاندان کی فرما روائی کا 30 سالہ دور مختصر مگر واقعات سے پر ہے، جس میں علاء الدین کی شخصیت سب سے زیادہ ہم جہت اور ہم گیر ہے۔ خلجی خانوادے کے سیاسی کارناموں کی طرح ہی فن و تہذیب اور علم و ادب سے متعلق اس دور کے کارنامے بھی عظیم اور قابل ذکر ہیں۔ فنون لطیفہ، فنون موسیقی وغیرہ جیسے مختلف فنون نے بھی اس دور میں بڑی جلا پائی۔ علاء الدین کی تخت نشینی کے ساتھ تعمیرات کا کام پورے جوش و ولولے کے ساتھ شروع ہوا اور اس کی ذات عظیم ماہر تعمیرات کی شکل میں ممتاز نظر آتی ہے۔ اپنی تخت نشینی کے پہلے سال علاء الدین نے حوض خاص، آج بھی وہ جگہ مشہور ہے، حوض خاص یا حوض علائی کی تعمیر کرائی، جو تقریباً 70 ایکڑ کے قطع زمین پر واقع تھا، اور علاء الدین نے 100 ایکڑ کے رقبہ زمین پر واقع حوض شمسی، جو شمس الدین التتمش کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، حوض شمسی کی بھی مرمت کرائی اور اس کے وسط میں ایک گنبد تعمیر کرایا۔ دلی یعنی کیپٹل دارالسلطنت کا کہ پانی کی ضرورتیں اسی حوض شمسی سے پوری ہوا کرتی۔ 1303 میں اس نے سری نام کے ایک گاؤں کی تعمیر بھی کرائی، جو قطب مینار کے شمال مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسی سال منگول ہمراور ترغی کو شکست دینے کے بعد اپنی فتح کی یاد میں اپنے لشکرگاہ کے مقام پر ایک شاہی محل قصر 1000 ستون تعمیر کرایا، جس کا نام و نشان اب باقی نہیں ہے۔ علائی دروازہ سلطان علاء الدین کی سب سے زیادہ پرشکوہ اور شاندار عمارت ہے، جو مسجد قبۃ الاسلام، بہت لوگ قبۃ الاسلام کہتے ہیں، نہیں وہ غلط ہے، قبۃ الاسلام، قبہ جانتے ہیں نا، تو اسی کو بنایا گیا قبۃ الاسلام۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ قبۃ الاسلام کا جنوبی دروازہ تھا اور 1311 عیسوی میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ علائی دروازہ نہ صرف یہ کہ خوبصورت ہے بلکہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایسی عمارت نہ پہلے بنائی گئی اور نہ ہی بعد میں بن سکی۔ پرسی براؤن کے مطابق دروازے کی تعمیر سلاجقہ روم کی راجدھانی
اناطولیہ کے ماہرین فن تعمیر کی مدد سے بنائی گئی۔ اس کے علاوہ علاء الدین نے مسجد قبۃ الاسلام کی توسیع بھی کرنے کی سعی کی، جو 1311 تک زیر تعمیر رہی اور نامکمل رہی۔ علاء الدین نے قطب مینار کی بلندی سے دوگنا مینار تعمیر کرانا شروع کر دیا تھا، لیکن غالباً اس کی موت کے باعث یہ تعمیر نامکمل رہی اور اس کے نشانات ابھی باقی ہیں۔ علاء الدین خلجی کی فن موسیقی سے شیفتگی کی تصدیق امیر خسرو اور برنی کے بیانات سے ہوتی ہے۔ برنی کا نام سنا ہے؟ ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی کا جو مصنف ہے۔ برنی جلال الدین کے دربار کی خوبصورت اور دلربا مطرباؤں کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتا ہے، چنانچہ لکھتا ہے وآز مطربان مجلس سلطان محمد شہ چنگی چنگ زدی و فتوحہ دختر فقائی و نصرت خان سرود گفتندی کہ از آواز سادہ و مادہ شاہ مرغ از ہوا فرود آمدی۔ یعنی سلطان محمد کی مجلس کے مطربوں میں ایک محمد شہ چنگی تھا جو چنگ بجاتا تھا، اور فتوحہ تھی جو فقائی کی بیٹی تھی، اور نصرت خان تھی وہ گاتی تھی، اور ان کے گانے میں آواز اتنی دلنشین تھی کہ پرندے ہوا سے گر جاتے تھے۔ بہوش السامیان بے رافتی ہے، اور سننے والے ہوش کھو دیتے تھے۔ دلہا بے تپیدی، دل تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ جانہا در ہزاہز شدی، اور جانے بے قرار ہو جاتی تھی۔ وہ دختر خاصہ نصرت بی بی و مہر افروز کے از نہایت حسن و غایت نمک و سنگ در ہاتھ جانبے کے می دون و ہر کرشمے کے می کردن و ہر غمزئی کے می زدن کان نمک می ریختن۔ اور نصرت بی بی اور مہر افروز وغیرہ اپنے حسن اور نمکین حسن کی وجہ سے جس طرف بھی جاتی وہاں حشر برپا ہو جاتا۔ در مجلس سلطان پاک گفتن دی، وہ سلطان کی مجلس میں رقص کرتی تھی۔ بہر کے پاک گفتن و کرشمہ و ناز کردنی ایشان بیدیدی خاستی کے جان خود را بر سری ایشون نثار۔ اور جو بھی ان کے رقص کو دیکھتا تھا وہ بے چین ہو جاتا تھا کہ ان کے قدموں میں اپنی جان بچھا کر دے۔ و تازیت چشم از زیر پائے ایشان بر ندارن، اور جب تک زندہ رہے ان کے قدموں سے نگاہی نہ اٹھائے۔ وہ مجلس سلطان مجلسی بود کہ انچنان جز بخواب نہ تمانی۔ اب سلطان جلال الدین خلجی کی مجلس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ مجلس ایسی ہوتی تھی کہ ایسی مجلس کا تصور سوائے خواب کے نہیں کیا جا سکتا۔ مجلس جلالی کی رنگا رنگی کی تعریف و توصیف کے بیان میں برنی از خود رفتہ ہو جاتا ہے، اور ان مجالس طرب و نشاط آگی کے مفقود ہو جانے پر اس کا قلم گیری و زاری کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ سلطان علاء الدین اپنی درشت طبعی بہت سخت مزاج تھا، اپنی درشت طبعی کے باوجود موسیقی کا دلدادہ تھا۔ اعجاز خسروی میں امیر خسرو نے اس زمانے کے مطربوں اور آلات کی تفصیلات بہم پہنچائی ہیں۔ ترمتی خاتون ایک عظیم فنکارہ تھی جس کا ذکر امیر خسرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد شاہ کنجش، خلیفہ حسینی اور اخلاق کے اسما بھی علاء الدین کے درباروں کے فنکاروں کی فہرست میں وہ لیتے ہیں۔ ترمتی خاتون علائی دربار کے تمام ہندوستانی اور ایرانی موسیقاروں کی نگراں تھی، سپروائزر تھی۔ آلات میں چنگ، چغانہ جس کو آج کل ہم لوگ سارنگی کہتے ہیں، دف، دستک، مزامیر، نئے، رباب، شہنائی اور تنبور اس دور میں بہت مقبول تھے۔ امیر خسرو اس عہد کے سب سے بڑے موسیقار تھے جو متعدد راگوں اور آلات موسیقی کے موجد بیان کیے جاتے ہیں، اور یم یا ایمن، اشاق، موافق،
غنام، مجیر، فرغانہ اور سرپردہ وغیرہ راگوں اور نغموں کی تخلیق کا صحرا ان کے سر بنتا ہے۔ امیر خسرو نے گانے کا نیا انداز خیال کے نام سے ایجاد کیا جو آج بھی رائج ہے۔ علاء الدین کا بیٹا قطب الدین خلجی بھی موسیقی کا دلدادہ تھا۔ خلجی عہد کی ایک خصوصیت علم کے مختلف شعبوں میں کثیر تعداد خالص ادبی تصانیف کی تخلیق ہے۔ ضیاء برقی کے مطابق عہد علائی میں سب سے حیرت انگیز بات مختلف علوم و فنون کے اساتذہ کا قران اور اجماع ہے۔ چنانچہ برنی لکھتا ہے بدر تمامی عصر علائی در دارالملک دہلی علماء بودن کہ آن چنان استادان کہ ہر یکی علامہ وقت بودن و در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفاحان و ری و روم و ربع مذکور نباشند، یعنی ایسے علماء تھے جو ان علوم کے مرکز میں موجود نہیں تھے۔ و در ہر علمی کی فرض کنند از منقولات و معقولات و تفسیر و فقہ و اصول فقہ و اصول دین و نحو لفظ و لغت و معانی و بدیع و بیان و کلام و منطق موے میں شگافتند و ہر سالی چندین طالبان علم از استادان سرآمدہ بے درجہ افادت بھی رسیدند و مستحق کے جواب دادن فتویٰ بھی شدند و بعضی از ان استادان در فنون علم و کمالات بے درجہ غزالی و رازی رسیدے بودند۔ یہ برنی کا خیال ہے، اور برنی کہتا ہے کہ ایسے علماء جمع تھے دہلی میں کہ ان کا مقابل جو ہے وہ بڑے بڑے علمی مراکز میں نہیں تھا، اور ایسے علماء تھے جو امام غزالی اور امام رازی جیسے بڑے علماء سے ہم چشمی کر سکتے تھے۔ اس ذکر کے بعد برنی 46 علماء فن کے نام بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان میں سے بعض علماء سے شرط تلمذ یعنی شاگردی کا شرف اسے بھی حاصل ہوا تھا۔ پھر وہ اسماء علماء کے بعد ذکر کرتا ہے وچہل وشش استاذ مذکور کہ من القاب اصابی ایشن نوشتہ آن آنند کہ من در پیش بازی تلمذ کر دیا و بازی بخدمت بازی رسیدے و بیشتری را در مسند افادت و در مجالس و محافل دیدے و بسیاران از شاگردان مولانا شرف الدین بوشہری و استادان دیگر کہ من القاب ایشون نیا وردیم در عہد علائی بر صدر حیات بودے، یعنی یہ لوگ زندہ تھے و دائم سبق بھی ملتا اور مسلسل درس دیتے تھے۔ و در آخر عہد علائی مولانا علم الدین نبی سے شیخ بہاؤالدین زکریا کہ جہان علم و عالم دانش بود در دہلی رسیدے و اگر من خواہم کہ در این تاریخ جملہ استادان و متعلمان رہا کہ در محل استاذی رسیدے بودن ذکر کنم بے تطویل انجام بہت طویل ہو جائے گی۔ برنی کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا عہد علائی میں بلند پایا علماء و فضلاء اور صاحبان فن و کمال کا اقرار تھا، اور دارالملک دہلی میں ہر طرف مسند درس آراستہ و پیراستہ تھی، جس پر ایسے اہل فضل و کمال متمکن تھے جن کی مثال سلاطین ما قبل و ما بعد کی تاریخوں میں مفقود نظر آتی ہے۔ لیکن برنی کے قول کے مطابق علاء الدین خلجی نے ان علماء و فضلاء کی قدردانی نہیں کی۔ برنی کے بیانات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تبحر و تفضل علم و فن کے کیسے آفتاب و ماہتاب کا اس دور میں قران تھا، اور پوری دہلی ان نابغہ عصر اور یگان زمانہ نفوس کے ذل ہمایونی کے سبب رشک سمرقند و بخارا اور مصر و بغداد تھی۔ صوفیہ، علماء، فضلاء، فقہاء، شعراء،
ندما، منجمین اور نہ معلوم کتنے صاحبان فن اپنے وجود پریمن مسعود سے سرزمین دہلی کو گلزار بنا رہے تھے۔ شعراء کی جماعت کے سرخیر امیر خسرو کی ذات یگانہ اثر تھی، اور بقول برنی لا سیما امیر خسرو کے خسرو شاعران سلف خلق ہوتے و در اختراع معانی و کثرت تصنیفات و کشف رموز غریب نظیر خود نداشت۔ یعنی برنی لکھتا ہے کہ بلا شبہ امیر خسرو تمام اگلے اور پچھلے شاعروں کے سردار تھے، اور نئے نئے معنی پیدا کرنے اور تصنیفات کی کثرت میں گویا ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ غالباً کسی کلاس میں نے آپ لوگوں سے بتایا بھی تھا، شاید پریویس والوں کی کلاس میں، کہ بھائی اب خسرو جو ہے ایسے شاعری کرتا ہے کہ ادھر سے پڑھو تو فارسی کا شعر ہے، ادھر سے پڑھو تو عربی کا شعر ہے۔ یعنی کیا خدا داد ملکہ تھا اس۔ اگر خسرو سے آپ جو ہے، اگر آپ خسرو کو پڑھتے ہیں تو وہ جو ہے نئی نئی صنعتوں کی ایجاد کرتا ہے۔ ابھی میں نے موسیقی کے بارے میں بتایا، بھائی موسیقی کا علم اتنا آتا ہے کہ صاحب طرح طرح کے راگ ایجاد کرتی ہے، گانے کا انداز خیال کے نام سے ایجاد کرتی ہے۔ تو خسرو جیسا نابغیر روزگار تو پیدا ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات قابل ذکر جو ہے، دوسری قابل ذکر ذات امیر حسن فیضی کی ہے۔ یہ امیر خسرو کی گفتگو تھی، امیر حسن فیضی کی ہے، جو سعدی ہند کہے جاتے ہیں اور شعر گوئی میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان دونوں عظیم شعراء کے علاوہ دیگر شعراء کا بھی ذکر برنی نے کیا ہے۔ مورخین میں برنی امیر ارسلان کلاہی، کبیر الدین بن تاج الدین عراقی کا ذکر کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ امیر ارسلان کلاہی کو سلاطین گزشتہ کی تواریخ ازبر تھی، اور سلطان علاء الدین خلجی ماضی کے جس بادشاہ کی بھی تاریخ پوچھتا بغیر تاریخ کی کتابوں کی مدد لیے امیر ارسلان بلا جھجک بیان کر دیتے تھے۔ ایسی ازبر تھی۔ تاریخ دانی میں امیر ارسلان کو مہارت تمام و کمال حاصل تھی۔ کبیر الدین بن تاج الدین عراقی کا ذکر کرتے ہوئے برنی بتاتا ہے کہ انہیں فضل و بلاغت اور ہنر دبیری و انشاء میں ید دولا حاصل تھا، اور عربی و فارسی تصانیف میں ید بیضا۔ کبیر الدین نے عہد علائی کے فتح نامے متعدد جلدوں میں لکھے تھے اور نثر نویسی میں بڑا کمال دکھایا تھا، لیکن ان پر برنی یہ الزام عائد کرتا ہے کہ کبیر الدین نے مورخین کے آداب و رسوم ایمانداری سے ادا نہیں کیے، بلکہ علاء الدین کے حسن کو ہی اجاگر کیا تھا اور قبح کے اظہار سے پرہیز۔ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہی تو امیر خسرو نے بھی کیا ہے۔ اگر آپ اعجاز خسروی پڑھیے، خزائن الفتوح پڑھیے، تو جو علاء الدین خلجی نے اپنے چچا اور اپنے مربی کے ساتھ جو حرکت کی، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ خاموشی سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ذکر کریں گے تو اصلیت لکھنی ہوگی، اور اصلیت لکھیں گے تو وہ بادشاہ کو پسند نہیں آئے گی۔ تو یہ تو مجبوری ہوتی ہے، اور ہر دور کی مجبوری ہوتی ہے کہ صاحب جو ہے ہر دور میں کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو کبھی کبھی سننا پڑتا ہے کہ صاحب واٹس ایپ پہ یہ میسیج مت بھیجیے، واٹس ایپ پہ وہ میسیج مت بھیجیے۔ تو گویا اس طرح کے ریسٹرکشنز تو ان کے ساتھ بھی تھے۔ اگر وہ اوپنلی کوئی چیز لکھ دیتے، علاء الدین خلجی کی برائیوں کا ذکر کر دیتے، تو پھر ان کو کون پوچھتا ہو، تو قتل کر دیے جاتے۔ بہرحال اس کو وہ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں برنی کہ وہ قبح کے اظہار سے پرہیز کرتا تھا، جبکہ ایک دیانتدار مورخ کو چاہیے کہ حسن و قبح دونوں پہلوؤں کو پیش کرے۔ لیکن پھر کبیر الدین کی طرفداری میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے علاء الدین کی زندگی میں ہی اس کی سرپرستی میں اس کے فتح ناموں کو مرتب کیا تھا، اس لیے صرف احسن پہلوؤں کو ہی ہدف قلم بنایا۔
البتہ مدح سرائی سلطان میں انہوں نے کوئی مبالغہ نہیں دکھایا ہے۔ مثنوی نگاری کے اعتبار سے بھی خلجیوں کا زمانہ خصوصی طور پر اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ اس دعوے کے ثبوت میں امیر خسرو کا خمسہ پیش کیا جا سکتا ہے جو نظامی گنجوی کے جواب میں انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امیر خسرو نے دورہ خلجیان کے تاریخی واقعات سے مملو تاریخی مثنویاں بھی تحریر کی ہیں، جن میں قران السعدین، مفتاح الفتوح، دول رانی خضر خان اور نوح سپہر کا نام لیا جا سکتا ہے۔ یہ مثنویاں تاریخی اعتبار سے بڑی وقیع اور بے شمار ہیں۔ عرفانی مثنوی گوئی کے میدان میں شیخ بو علی قلندر پانی پتی کی عرفانی مثنوی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ شیخ شرف الدین بو علی قلندر متوفی 1323 عیسوی کا شمار دورہ خلجیان کے شعراء متصوفہ میں ہوتا ہے۔ عرفان و اخلاق کے مضامین سے مزینیت ان کی مثنویات میں کنز الاسرار اور مثنوی بو علی قلندر خاصی مقبول ہیں، جن میں زہد و اتقاء، نفس کشی، ترک حرص و آز اور جہان فانی سے لاتعلقی کی تعلیم خوبصورت انداز میں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جمال احمد ہاسوی، خلیفہ شیخ فرید الدین گنج شکر، خواجہ سنائی، مرید و مسترشد خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ صدر الدین حکیم، مرید شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی اور خواجہ ضیاء الدین سنامی، معاصر خواجہ نظام الدین اولیاء، علم و فن کے وہ اساتید تھے جن سے منسوب تصانیف کا ذکر کرتا ہے۔ عہد خلجیہ کی معروف فارسی منصور تصانیف میں امیر خسرو کی رسائل الاعجاز اور خزائن الفتوح اور حسن سیجزی کی فوائد الفؤاد اور مخ المعانی نظر آتی ہے۔ رسائل الاعجاز یا اعجاز خسروی امیر خسرو کے ذی استعداد منشیانہ قلم کا وہ شاہکار ہے جس میں امیر خسرو نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا نمونہ پیش کیا ہے، جبکہ خزائن الفتوح علاء الدین خلجی کے عہد حکمرانی کی فتوحات اور مہمات کی اطلاعات پر مبنی ہے۔ خسرو کی ان دونوں تصانیف پر میں پرتکلف اور مصنوع اسلوب نگارش اختیار کیا گیا ہے، جملے طولانی ہیں اور مختلف صنعات ادبی کا استعمال نظر آتا ہے۔ عربی عبارات، کلمات اور ترکیبات کا جا بجا استعمال ملتا ہے۔ خسرو کی قوت تبیین یعنی بیان کرنا و تخیل یعنی سوچنا، خسرو کی قوت تبیین و تخیل کی جولانیت جیسی ان کی نظم میں نظر آتی ہے، ویسی نثر میں بھی جلوہ فرما ہے۔ اعجاز خسروی اور خزائن الفتوح میں جیسا کہ عرض کیا گیا عربی کی آمیزش کثرت سے نظر آتی ہے، لیکن اس حسن و خوبی سے یہ کلمات چسپاں ہیں کہ قاری کا ذہن فارسی سے عربی کی جانب انتقال کو بیک نظر محسوس نہیں کر پاتا۔ اس موضوع پر دوسرے لیکچر کی جائے گی، یعنی اعجاز خسروی کے حوالے سے۔ امیر خسرو کی منصور تصانیف میں خزائن الفتوح یا تاریخ علائی کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ خزائن الفتوح میں خسرو نے سلطان علاء الدین خلجی کے عہد حکومت کے اولین 16 سالہ دور کے اہم واقعات قلم بند کیے ہیں، جو اس اعتبار سے قابل استناد ہیں کہ صاحب کتاب کو وہ اطلاعات کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچی ہیں، بلکہ دربار سے وابستگی کی بنیاد پر براہ راست انہیں حاصل ہوئی، یعنی انہوں نے جو دیکھا ہے وہ لکھا ہے، جنہیں خسرو نے نہایت استادانہ اور فنکارانہ انداز میں اپنے قلم کی جولانی دکھا کر اپنی سطور میں مستور کر دیا ہے۔ بعض ادبی اور تاریخی خصائص کی بنیاد پر خزائن الفتوح وقیع، گراں بہا اور جانب توجہ ہے۔ اولاً تو یہ کہ اجمال کے باوجود امیر خسرو کی یہ تصنیف اپنے آپ میں مکمل ہے، جس کا نظم و ضبط اور ترتیب پڑھنے والے کو شروع سے آخر تک اپنے ساتھ منہمک رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امیر خسرو کی مصنوع نثر نگاری اور مسجع و مقفع عبارت آرائی کے باوجود مقصد اصلی
اور مطمح نظر مجہول نہیں ہوتا اور الفاظ کی ظاہری سے مفاہیم مذکور نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ خسرو قلم کے اس خزائن میں عہد علائی کے اولین 16 سال کے جو دراب شامل ہیں وہ اپنے استناد میں لاریب ہیں، خصوصاً جنوبی ہند کی علائی مہمات سے متعلق مشمولات جو ملک کافور کی سپہ سالاری میں سر ہوئی اور جن کی تفصیلات مثلاً عساکر شاہی کے ارتحال، مختلف النوع ممالک و بلاد و اماکن سے ان کا گزر، مختلف النوع آلات حرب کا استعمال، مختلف قلعہ کا محاصرہ اور ان میں صرف ہونے والی مدت وغیرہ بڑی گراں بہا، وقی اور پرارزش ہیں اور دوسرے ماخذ ایسی اطلاعات میں مسکت نظر آتے ہیں۔ امیر خسرو نے سلطنت شاعری میں جس طرح سے خسروی کی ہے اسی طرح مختلف نثر میں بھی اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا ہے اور پیش مطالعہ تصنیف اس دعوے کے لیے برہان قاطع سے کم نہیں ہے۔ خزائن الفتوح نثر فنی کا بہترین نمونہ ہے جس میں امیر خسرو نے صناعت ادبی کا ماہرانہ استعمال کر کے اپنا زور قلم ثابت کیا ہے۔ پوری تصنیف غیر مساوی اجزاء پر مشتمل ہے جسے خسرو نے نسبت سے موصوف کیا ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا 203 نسبتوں کو عنوان کی حیثیت سے متعین کیا گیا ہے، مثلا نسبت فتح، نسبت علویات، نسبت کتابت و تصنیف، نسبت نظم و نثر، نسبت عروس و مشاہدہ، نسبت آب رواں، نسبت آئینہ، نسبت کلام حق وغیرہ وغیرہ، اور بھی نسبتوں کے نام۔ نسبتوں پر مشتمل ان اجزاء کو خزائن میں مختلف مخصوص عناوین کے تحت درج کیا گیا ہے جو مختلف بحور و اوزان کے اشعار کی سرخی کے تحت ہیں، اور شروع کی طرح یہ اجزاء اشعار پر ہی منتہی ہوتے ہیں۔ صنعت مراعات النظیر کے استعمال میں امیر خسرو نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے اور نہایت دل نشین اور دل فریب انداز میں واضح طور پر افکار و خیالات کو گم گشتہ تحریر ہونے سے بچایا ہے۔ خزائن الفتوح کی ایک خاصیت جو عموماً اس دور یا ما قبل و بعد کے دور کے آثار میں کمیاب ہے وہ یہ ہے کہ پوری خزائن میں امیر خسرو نے جا بجا نہایت پیوست اور چست و درست مصروں سے اپنی عبارت کو مکمل کیا ہے، یعنی ورڈ سے نہیں کرتے بلکہ مصرع لا کر کے جملہ پورا کر لیتے ہیں، اور منظوم ضرب الامثال سے تزئین کی ہے۔ عربی و فارسی دونوں زبانوں میں اس طرح کی آرائش و زیبائش کی مشاہدگی جا بجا نظر آتی ہے، اور بعض جگہ تو امیر خسرو نے ایسے ہی مصروں کو جملوں کے فعل کی جگہ استعمال کیا ہے۔ امیر خسرو کے انداز بیان اور قوت تخیل کی جو جلوہ فرمائیاں ان کے اشعار کا خاصہ ہیں وہی خزائن میں بھی مستند نشین نظر آتی ہیں۔ انہوں نے معمولی سے معمولی اور بظاہر کم مایہ باتوں کا بھی اس قدر گہرائی و گہرائی سے مشاہدہ کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امیر حسن علا سیزی صوفی نے صوفیانہ مطالب سے مملو اپنی منصور تصانیف فوائد الفؤاد اور مخ المعانی میں نہایت شستہ، پاکیزہ اور سہل و رون اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ جملے چھوٹے ہیں اور ثقیل عبارات سے مبرہ ہیں، صنعت ادبی کی بازیگری سے اجتناب ہے، اور سجع، تشبیہ اور استعارہ وغیرہ جیسی صنعتیں تزئین کی غرض سے نہایت آسان انداز میں استعمال ہوئی ہیں، اور تلفیق نصب نظم بھی ضرورتاً نظر آتی ہے، اور معانی و مفاہیم مبرہن ہے۔ کسی قسم کی تعقید و پیچیدگی قاری کے ذہن کو پراگندہ نہیں کرتی، بیجا استشہاد و تفسیر اور عربی ترکیبات کے استعمال سے بھی احتراز نظر آتا ہے۔ حسن کی یہ دونوں تصنیفات گویا سلاست و روانی کی وہ نہریں ہیں جن میں معانی و مفاہیم کا مائع معین
نہایت متانت و سکون کے ساتھ رواں دواں ہے۔ فوائد الفؤاد، صوفیانہ موضوع و مطالب سے مملو وہ شمع فروزہ ہے جس کی ضیاء میں رہرو طریقت خواہ سالک مبتدی ہو یا سالک منتہی بے خطر منزل مقصود کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ جن صوفیانہ موضوع و مطالب کو حضرت شیخ نظام الدین نے اپنی مجالس میں ہدف سخن بنایا، ان میں طاعت شیخ، قناعت، ماسو اللہ سے انقطاع، اشارات و اصطلاحات مشائخ، استغراق ذوق نماز، اثر صحبت، تواضع، صاحبان حال کا مصنوعی احوال، ثمر صلاحیت اوراد، فضیلت لیلۃ الرغائب، نیت صالح، جہد طاعت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حسن سیزی نے شیخ نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دورہ رو لعالی کو اپنے کمال کے جملوں میں پیرو کر کے ایک نہایت خوبصورت منوبان تیار کیا ہے۔ خلیوں کے زمانے میں فرہنگ نویسی کی طرف بھی توجہ دی گئی اور فخر الدین قواس نے 5 بخش پر مشتمل ایک فرہنگ نامہ ترتیب دیا جسے فرہنگ نامہ قواس کا نام دیا گیا۔ اس کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ فرہنگ قواس کی تلاش بھی آپ کے شعبہ فارسی کے ایک بڑے استاد کا ہی حصہ ہے، یعنی پروفیسر نذیر احمد صاحب مرحوم نے فرہنگ قواس کی تلاش کی اور اس کو اپنے مفید مقدمے اور حواشی کے ساتھ اس کو شائع کیا۔ مختصر یہ کہ خلجیوں کا دورہ فرما روائی جو اگرچہ قلیل المدت تھا اور محض 30 سال کی مختصر مدت پر محتوی ہے، سیاسی، ادبی، تہذیبی اور ثقافتی ہر اعتبار سے ہندوستان کی عہد وسطیٰ کی تاریخ میں لائق اعتنا اور جالب توجہ ہے اور 6 دہات میں ترقی کی بنا پر قابل و مابعد کے دیگر ادوار سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ البتہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس دور کے زیادہ تر آثار حالات و زمانہ کی نامساعدت کی بنا پر ضائع ہو گئے۔ والسلام۔ یہ گفتگو تھی جو عہد خلجی کے فارسی ادبیات پر مشتمل تھی، جس کا میں نے ایک خاکہ پیش کیا آپ کے سامنے۔ اگر آپ لوگوں کو اس موضوع سے متعلق کوئی چیز جاننا ہو، کوئی کلیریفیکیشن چاہنا ہو تو میں موجود ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، تھینک یو۔